وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي لم يزل عالما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شمع معفل بود شب جائے کے من بودم. لائق صد عزت عرفت تقریم کے معزز سامعین و ناظرین، احباب ذی وقار، احباب ذی محتشم، آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ ایس ایس اسٹوڈیو کی وساطت، ان کی کاوش، ان کی لگن، ان کی محنت، ان کی کاوش شوق سے ان کا پذیر ہے. ہر روز کی طرح آج بھی یہ خوبصورت محفل آپ کی سماعتوں کی نظر خوبصورت مہمان سناہوان تشریف فرما ہے. میں سب سے پہلے ایس ایس اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خوبصورت سرکار کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ جل شانہ اس سسٹم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور جانے والے ہمارے محترم قبلہ ماسٹر نذیر حسین شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. معزز سامعین و ناظرین، معمول کے مطابق آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کیونکہ آپ محبت کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے محبت پیار بری سرکار کی باتیں، سرکار کے گیت سنائیں گے. آج کی اس محفل کے 3 موضوع ہیں. سب سے پہلا جو اس کا موضوع ہے، آج تاجدار گولرا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ذی والا شان ہر دل عزیز کی بلا لالا جی سرکار آپ وصال فرما گئے. اللہ جل شانہ ایس ایس اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے اور میری نعت کونسل کی باڈی کی طرف سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی ان پہ فضل و کرم فرمائے. اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے، کل جس طرح ایک بدبخت قادیانی کو وہ خوبصورت نوجوان حالت جس نے اس کو عدالت کے اندر ہی ججوں کے سامنے، قاضی کے سامنے اس کو قتل کیا، میں اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جب ہماری عدالتیں فیصلے نہ کریں تو پھر خود بخود کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھ کے پھر اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیتا ہے. اور اسی طرح آج کل کچھ احباب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی بے ادبی کر رہے ہیں. یہ مہینہ بھی خوبصورت مہینہ ہے، حاجی حج کے لیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی اس ماہ مبارکہ کے توسل سے ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. فردن ان تینوں نقطوں پہ بات کی جائے گی. سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان سراغوان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ذی والا شان ہر دل عزیز پیکر اخلاص و محبت، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک، خوبصورت اخلاق کے مالک جناب پیر سید فضیل حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے. میں قبلہ ایس ایس اسٹوڈیو کے جو بانی ہیں، چیئرمین ایم ڈی ایم ہے، ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی سیاسی سماجی شخصیات خوبصورت احباب کے ساتھ جن کا ناطہ ریلیشن شپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم المقام عزتوں کے لائق خوبصورت آواز کے مالک جناب عمران سلطانی صاحب آپ تشریف لائے. دل کی نگری سے اہلا و سہلا مرحبا. اور ساتھ ہی خوبصورت بلبل مدینہ کوئل مدینہ جناب خوبصورت ڈوب کر آقا کی نعت پڑھنے والا یہ خوبصورت مہکتا ہوا پھول جناب
عمر طفیل قادری صاحب آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا. اور خوبصورت ایک بزنس کے ساتھ تعلق رکھنے والے محترم جناب سردار وسیم صاحب آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا. اور خوبصورت یہ نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. موضوع سامعین، آئیے ان اشعار سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ تیرے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، تیرے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر تم سا تمہیں کو دیکھا، پر تم سا تمہیں کو دیکھا. اور مجھ کو میرا دیدہ پرنم ہی بہت ہے، ایک نسبت سرکار دو عالم کی بہت ہے. مجھ کو میرا دیدہ پرنم ہی بہت ہے، ایک نسبت سرکار دو عالم کی بہت ہے. اور ہو جاتے ہیں عشق محبت سے شگفتہ، پھولوں کے لیے ایک قطرہ شبنم ہی بہت ہے، پھولوں کے لیے ایک قطرہ شبنم ہی بہت ہے. اور کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، میرا آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، میرا آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد. اور دل ان کا گھر ہے وہ اس میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد. اور قبل غور شیر کے درے شاہ پہ جس نے گدڑی بچھا لی، درے شاہ پہ، درے شاہ پہ، درے شاہ پہ جس نے گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں پھر ان کے در کا سوالی، سوالی نہیں، سوالی نہیں پھر ان کے در کا سوالی. ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. اور نصیر ملت نے کہا کہ جو آستاں سے تیرے لوہ لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لوہ لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. پھر عدالت ہو یا مینار پاکستان ہو، ہمارا شیر ممتاز قادری غازی علم الدین اور آج یہ نوجوان جس نے سب کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کی، محبت رسول میں، عشق رسول میں ڈوب کر اس بدبخت کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور نصیر ملت نے کہا کہ خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں اور چمک رہی ہے جبیں تیرے فقیروں کی. آفز اب چمک رہی ہے، چمک رہی ہے جبیں تیرے فقیروں کی. تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں. اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب کھول دے باب عطا، خدا کے واسطے کھول دے باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. اور جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں بر کے فلک، جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں بر کے فلک، جو آشیانہ ہستی جلائے بیٹھے ہیں، جو آشیانہ ہستی جلائے بیٹھے ہیں. اور بڑے بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار، بڑے بڑے بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار. وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں، وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں. اور جہاں بھی جائیں ان کے ستم کا چرچا ہے، جہاں بھی جائیں ان کے ستم کا چرچا ہے. وہ ساری خلق میں طوفان اٹھائے بیٹھے ہیں، وہ ساری خلق میں طوفان اٹھائے بیٹھے ہیں. اور مجال ہے جو کوئی لب ہلے سر کی محفل میں، مجال ہے جو کوئی لب ہلے سر محفل، سرکار کی محفل میں. مجال جو کوئی لب ہلے سر محفل، وہ ایک ایک کو آنکھ دکھائے بیٹھے ہیں، وہ ایک ایک کو آنکھ دکھائے بیٹھے ہیں. اور نصیر میں لکھتے ہیں کہ ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، ہم میں
اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ میں اس بزم کے پہلے مہمان سنہون میں ساتھ پیر صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ مختصر سی آیات بینات سے تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے ساتھ ہی آپ نے نعت پڑھنی ہے۔ میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ زیوہ اللہ شان پیر سید فضیل حسین شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیات بینات سے بھی اور نعت محبوب سے بھی ہم سب کے دلوں کو مزین فرمائیں گے۔ ایک بار میں پھر جتنے بھی آپ دوست احباب ہمیں سوشل میڈیا پہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب دوستوں پہ اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے احباب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل سجانے والے آپ کے لیے گویا یہ ذکر اس حد تک پہنچا دے آپ کو کہ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، یا رسول اللہ دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ۔ عشق کرنا ہے تو
سید لولاک سے کر. اس دنیا میں آنے کا مقصد عشق کرنا ہے تو سید لولاک سے کر، ورنہ بیکار ہے اس دنیا میں آنا تیرا. اور سرکار دو عالم کی محفل میں چاہے وہ لائیو سننے والے ہوں، چاہے وہ ادھر حاضرین سننے والے ہوں، ادب تو یہ ہے کہ جہاں محمد کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بڑا ہی خوبصورت کلام، کلاسیکل کلام، اور یہ بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیر احمد رضا خان غزنوی نیروی، یہ ان کو بڑا پسند ہے کلام، تو میں ان کی نظر کروں گا. اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. اس جو پروگرام چلانے والے احباب ہیں ایسے ساؤنڈ سسٹم والے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور جو احباب یہاں آپ کے حاضری لگواتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جو احباب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھ کے آتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے. کیسا وہ سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے. حال کو سنائیں گے. عاشق لکھتا ہے کہ سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی. وابستہ جو ہو جائے سرکار سے حافظ صاحب جو آپ اسٹوڈیو کو چلا رہے ہیں، پھر ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی،
ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی. اس کے اور بھی شعر ہیں لیکن میں مقطع پیش کرنا چاہوں گا. کیا ہی خوبصورت تصور، کیا ہی خوبصورت انداز لکھنے کا. جامی صاحب قبلہ آپ کی نظر کہ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا. حجیرہ سے رسول اللہ کی ثنا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جب نزع کا عالم ہوگا چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا. نہ چیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی، نہ چیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی. کیسا وہ سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. جب پہلی نظر کے روزے پر پڑی ہوگی. اب میں بارگاہ امام علی مقام ان میں حاضری لگواؤں گا. چند اشعار تو احباب سے التماس ہے کہ آپ ہر شعر پہ غور کریں گے انشاءاللہ اختصار وقت کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے. بڑا ہی خوبصورت کلام کہ آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا. آئینہ ہے سامنے رکھا ہوا، آئینہ ہے سامنے رکھا ہوا. آسمانوں کا زمین پر فخر ہے، آسمانوں کا زمین پر فخر ہے. آسمانوں کا زمین پر فخر ہے. اس فخر کی وجہ کیا ہے کہ ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا، ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا. یہ سر بھی آخری ہے، یہ سجدہ بھی آخری ہے. تشکیل پا رہی ہے جماعت حسین کی، ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ماحول سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن
قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا، سر مبارک ہے سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے ہیں، آگے حضور پیچھے صحابہ، یار فرض اپنا نبھا رہے ہیں، یار فرض اپنا نبھا رہے ہیں۔ اسی ماحول میں گھر سے مسکراتے ہوئے میرے حسین تشریف لا رہے ہیں، وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے ہیں، پیو گے کوثر ملے گی جنت، سرے معاشر یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کیوں کہ ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا۔ مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا، ذکر اس کا بدعت جو جینا سکھا گیا، مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، ارے ذکر اس کا بدعت جو جینا سکھا گیا، تجھ سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، ایک سجدہ خاک پر ایسا ہوا۔ اور اے ابد باغے محمد کا وہ پھول، تپتے صحرا میں بھی ہے مہکا ہوا، ہائے تپتے صحرا میں بھی ہے مہکا ہوا، یا وہ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا۔ اور آخر پر میں میاں صاحب کے چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ کچا رنگ ہللاری والا، لیندہ چڑھدا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندہ۔ اور سبق آموز شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ بے درداں دی، میرے تمام سننے والے ان سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ بے درداں دی وہ یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے، پر چھنڈکاں پین ہزاراں، تے درد منداں دی یاری میں جویں دکان اتاراں، سودا پاوے لئیے نہ لئیے، بھلے آن ہزاراں۔ اللہ تعالیٰ
ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ جی خوبصورت کلاموں کا چناؤ کر کے، خوبصورت الفاظوں کا چناؤ کر کے ہم سب کے دلوں کو مزین فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، آئیے چلتے ہیں خوبصورت کلام جس کا مجھے حکم بھی تھا۔ یہ دو کلام ہیں، ایک لکھا ہوا ہے میرے سر کا تاج جناب ڈاکٹر طاہر القادری کا، اور ایک اور شاعر ہے ان کا لکھا ہوا ہے۔ آج یہ دونوں کلام میں نے پڑھنے، کلام دونوں ایک ہی طرز کے ہیں لیکن ان میں جو مصرے ہیں اپنے اپنے عشق کے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں، جو ایک شاعر ہے اس نے قلم اٹھایا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، یا رسول اللہ سانس لیتا تو اور جی اٹھتا، سانس لیتا تو اور جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، اور پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، آقا جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، آقا جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، اور چاند ہوتا تیرے زمانے کا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، آقا تیرے حکم سے ہٹا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، آقا تیرے حکم سے ہٹا ہوتا، اور پانی ہوتا اداس چشموں کا، پانی ہوتا اداس چشموں کا، آقا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا، آقا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا، اور آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا، آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا، آقا حسرت سے تجھے تکتا ہوتا، آقا حسرت سے تجھے دیکھتا ہوتا، اور ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ اور اسی کلام کو ڈاکٹر صاحب اپنے ذوق میں لکھتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا رستہ ہوتا، تو چلا ہوتا، تو چلا کرتا، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا رستہ ہوتا، اور لڑتا پھرتا میں تیرے دشمنوں سے، لڑتا پھرتا میں تیرے دشمنوں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور تیرے مسکن کے گرد و شام و سحر، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، بن کے میں منگتا پھر رہا ہوتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، اور تو کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گر گیا ہوتا، تیرے کوچے میں گر گیا ہوتا۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر گرا ہوتا، تیری دہلیز پر گرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ اور مظفر وارسی اپنا قلم اٹھاتا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام
جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لوح بھی میری شہریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پہ کر رقص کرتا ہے۔ اور یہاں الحاج محمد علی ظہوری نے قلم اٹھایا کہ نگاہیں راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے، نگاہیں راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اور بتان کعبہ ولادت کا سن کے بول اٹھے، سر نیاز جھکا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اور قبر میں منکر نکیر یوں بولے، نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ قبر میں منکر نکیر یوں بولے کہ نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ موضوع سمین تشریف لاتے ہیں، خوبصورت آواز کے مالک، ہر دل عزیز، خوبصورت یہ مہکتا ہوا پھول، اللہ اس نوجوان کے ذوق کے اندر، شوق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج میں اسپیشل یہاں تشریف لایا، کچھ آپ صاحب کی محبت، ان کی محبت تو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عمران بھائی کا بھی اسپیشل، اور یہ نوجوان جو اسپیشل مجھے سننے کے لیے آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ جی مجھ سے سینئر لوگ ہیں، سید بھی بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، پھر بھی ان کے قدموں کا ہاتھ لگا کے میں آپ کے سامنے یہ ٹوٹی پوٹی اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی محبتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اچھی آواز کے مالک، اچھے کردار کے مالک جناب عمر طفیل قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ایس ایس ساؤنڈ سسٹم اینڈ اسٹوڈیو، جو ہر روز اپنے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور آج انہوں نے ہمیں بھی اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نہیں پانچ ہیں شائق ہو مددگار میرے، ایک نہیں
مددگار میرے مشکل آ جائے تو پنجتن کو صدا دیتا ہوں مشکل آ جائے تو پنجتن کو صدا دیتا ہوں کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے لوگ زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در
پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے خوبصورت سنہوں کو سماعت فرمایا۔ آقا کے تمام سنہوں کو نسبت حضرت حسان بن ثابت سے حاصل ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی صدارت میں پیش کیا اور صحابہ کے جرمٹ میں پیش کیا۔ شاعر نے اپنا قلم اٹھایا کہ واقسن من کا لم ترکت عین، واقسن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقتا مبرعا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ اور شاعر یوں ترجمہ نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا صاحب جمال صاحب کمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا صاحب جمال صاحب کمال
کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا آپ کو آپ کی منشا کے مطابق بنایا گیا۔ اور کریمی آقا تو وہ ہیں جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ہمارے آقا تو وہ ہیں جو ہاتھ میں سنگریزوں کو اٹھاتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمہ ہو جاتے ہیں۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمہ ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمہ ہو گئے۔ یہ وہ ہمارے لجپال نبی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان نے منبر پر جب نعت پڑھی ہوگی، حسان نے جب منبر پر نعت پڑھی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ اور زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، زندگی ان کی گزرتی ہے۔ اور آج یہ بلا مبالغہ رائی کے بلا ایسا اسٹوڈیو والے بڑی شان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی شوکت کے ساتھ۔ اور سرکار کا اتنا کرم کہ ان کے گھر میں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ غیر مقلد اشرف علی تھانوی وہ لکھتا ہے کہ جس جگہ نشر و طیب کے اندر کے جس جگہ میلاد کی محفل ہو وہاں کئی سال اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اپنے تو اپنے مانتے، بیگانے بھی ہمیں مانتے ہیں۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ۔ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔ تو بڑا توجہ طلب شعر کہ کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، اتنے الطاف و کرم اپنے سنہانوں پر، اتنے الطاف کرم اپنے سنہانوں کے ساتھ۔ اور میرا تعارف بس یہی ہے کہ ان کے دربار کرم کا ہوں بیکاری میں بھی، ان کے دربار کرم کا ہوں بیکاری میں بھی، جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ، جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ۔ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، واسطہ جس کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ، واسطہ ہے جس کا کونین کے سلطان کے ساتھ۔ اور الطاف میں بھی ہوں شہنشاہ مدینہ کا گدا، الطاف میں بھی ہوں شہنشاہ مدینہ کا گدا، جانتی ہے مجھے دنیا اس پہچان کے ساتھ، جانتی ہے دنیا اس پہچان کے ساتھ۔ اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی بھی سانسوں نے لیا نام ان کا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کے حد ہو گئی۔ معزز سامعین و ناظرین تشریف لاتے ہیں، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک، ہر دل عزیز پیکر اخلاص و محبت ہمارے مہمان سنہوان محترم مقام جناب عمران سلطانی صاحب، میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا تیرا دنیا ہم کیا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی ہے کہیں سے بھی سکوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ حرم اکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برباد پیش کرتا ہوں ایسا ساؤنڈ ٹیم کو جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرا پننا، جتنے بھی احباب لائے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ پاک سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں بندہ ناچیز کو مدعو کیا جناب ناصر جامی صاحب نے،
اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس محبت، اس یقین، اس عقیدے سے درود پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور لجپال حضور سنتے ہیں۔ محبت سے شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے؟ افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ است حسین، اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں عداوت حسین کی۔ دنیا کے بازار سے کہہ دو کہ چپ رہو، دنیا کے بازار سے کہہ دو کہ چپ رہے، رے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ شاہ است حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل میں تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل میں تھی حکومت پلیت کی، کہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے
صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اور کتنی خوبصورت ربائی سماعت کریں. کل نظم کا عنایت ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کا عنایت ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کا عنایت ہے زہرا کے ہاتھ میں. مولا علی مولا علی مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے. تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسینیوں کی جگہ لا الہ الا اللہ. یزیدیوں کے سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک شکل دکھائی جائے گی ایک
شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بڑا خوبصورت موضوع چھیڑ کے ہمارے محترم کچھ ان کی آواز میں ٹربل ہو رہا تھا، جو انہوں نے موضوع دیا میں اسی کو لے کر پھر کلام بھی سیدوں کے سردار کا ہے، اور جو کلام پڑھے گا وہ بھی ایک سید بیٹھا ہے۔ گرامی قدر یہ کلام میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ماحول اور موقع کی مناسبت کو دیکھ کر میں شان حسین میں یہ ایک جاندار کلام ہے، اور جاندار لوگ بیٹھے ہیں کہ خلوص کی روشنی لے کر بے دیدار تر حسین لکھنا، خلوص کی روشنی لے کر بے دیدار تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق پر حسین لکھنا، عروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا۔ کون حسین؟ جو شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہیں، وہ حسین جن کے لیے سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ حسین جو 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے، وہ حسین 18 سال کی جوانی علی اکبر کو بھی قربان کر دیتا ہے، وہ حسین اب وہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیے، وہ حسین کربلا میں جانے سے پہلے کریمی آقا کے گھر جاتے ہیں۔ شاعر نے یوں کہا کہ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے در کی محمد کے گھر کی بات کرو، علی کے در کی محمد کے گھر کی بات کرو۔ وہ حسین کریمی آقا کے گھر جاتا ہے، جالیوں کو پکڑ کر زاروں کی طرح رو کے عرض کرتا ہے، نانا جی میں وہ حسین ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، نانا جی میں وہ حسین ہوں جس کی ماں تمام مومنین کی ماں ہے، نانا جی میں وہ حسین ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، نانا جی میں وہ حسین ہوں جس کے لیے ہرنی نے اپنا بچہ پیش کیا تھا، نانا جی آج میں وہ حسین مدینے کو چھوڑ کر کربلا کا سفر باندھ رہا ہوں، نانا جی آج میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نانا جی میں وہ حسین جس کی لوری آپ دیا کرتے تھے، نانا جی میں وہ حسین ہوں جس کے لبوں کو آپ چوما کرتے تھے، آج میں خلقوں کٹوانے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں کنبہ لٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کرم قدر وہ حسین جب آپ کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، لٹا ہوا قافلہ جب رخ کرتا ہے، ایک مائی چھت پہ کھڑے ہو کے قافلے کی منتظر ہے۔ جب حسین کا لٹا قافلہ، آج ہم اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتے، آج ہم دولت قربان نہیں کر سکتے، مال نشاور نہیں کر سکتے، ایک وہ حسین ہے جو آقا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ آج کتے بھونک رہے ہیں، کوئی آقا کی ناموس پہ بھونک رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کی صداقت پہ بھونک رہا ہے، کوئی حسین پہ بھونک رہا ہے، کوئی علی شیر خدا پہ بھونک رہا ہے، کوئی امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے۔ حسین کی جنگ اگر یزید کے ساتھ تھی، تاج کی نہیں تھی، تخت کی نہیں تھی، فقط اسلام کے لیے جنگ تھی۔ وہ حسین اپنا جب سر تن سے جدا کرواتے ہیں، لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، ایک مائی چھت پہ کھڑی ہے، جب اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے،
دودھ کا پیالہ، چند کھجوریں لے کے چلی جاتی ہے۔ اور جب آپ نے دودھ پیش کیا سیدہ سکینہ کو، آپ نے دودھ پیش کیا، آپ کہنے لگے او مائی تو کون ہے؟ ہمیں تو لوگوں نے پانی نہیں دیا، تڑپایا کربلا کی تپتی زمین پہ، تپتے صحرا پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا، تو کون ہے؟ کس کا حق ادا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہنے، اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جب بڑھیا نے دودھ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، وہ مائی کہنے لگی کہ میں اسی مائی کی نوکری کیا کرتی تھی، میں کسی کی نوکری کیا کرتی تھی، میں تاج و تخت کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں چلی گئی، میں سیدہ کی نوکری کیا کرتی تھی، اور سیدہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جہاں لٹا ہوا قافلہ نظر آئے ان سے پانی یا دودھ یا کھجوریں ضرور پھیلانا۔ جب آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ اماں میں جان گئی ہوں آپ فضا ہیں، ہاں میں فضا ہوں، اور آپ کہا کہ میں سیدہ زینب۔ جب آپ نے پوچھا کہ آپ ہیں، وہ حسن حسین کدھر گئے؟ آپ نے کہا کہ حسن کو زہر دیا گیا اور حسین کو شہید کر دیا گیا، اور دربار یزید میں اگر سب سے پہلے کسی نے خطبہ دیا تو اماں فضا نے دیا تھا۔ جب آپ نے کہا تو اماں فضا چند کھجوریں دودھ کا پیالہ پیش کرتی ہیں۔ شاعر نے کہا کہ خلوص کی روشنی لے کر بے دیدار در حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین لکھنا، عروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا۔ حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حروف خوشبو کے حروف خوشبو کے چشمے بن کر جسمیں بن کر چشمے بن کر چشمے بن کر تمہارے سینے پہ تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے کتاب دل کے ورق ورق پہ ورق ورق پہ حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھ کر حسین لکھ کر پھر حسین لکھنا پھر حسین لکھنا حسین لکھ کر حسین لکھ کر پھر حسین لکھنا پھر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ آج تک
کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم نے جو بھی لکھا ہو اس محور حسین لکھنا محور حسین لکھنا حسین 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 لکھنا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان 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 ہے خون بطول کا ہے خون بطول کا ہے حسین مولا حسین حسین اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گے اذان دیں گی تمہاری آنکھیں اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گے نماز مصرے ادا کرنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین معزز سمین تشریف لاتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک خوبصورت آواز کے مالک میں دعوت دیتا ہوں جناب سید فضیل حسین شاہ صاحب اب تشریف لائیں عقیدت کے پھول نچاور کر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرے دامن میں انشاءاللہ 4 شعر ہیں میں پیش کرتا چلوں بڑا ہی خوبصورت کلام سید ادیب علی رائے پوری کا لکھا ہوا کلام ہے تو ساتھیوں کی طرف سے حکم تھا تو اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بڑا خوبصورت کلام ہے ہر فکرے پہ غور کرنا سارے احباب عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ وہ ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں
جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ وہ ہر بار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراسار ہدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت کرتاس و قلم باد صبا موج نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراسار حسین خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت کرتاس و قلم باد صبا موج نسیم دہن بلبل شیریں لحم عمریتوں تی شب ماتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی لواہوں میں درودوں کا خسار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کے بخاری کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کے بخاری کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار بس جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا ایک مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کے بخاری کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور دو شعر قبلہ بائی صاحب نے حکم کیا تھا مولا کائنات کی منقبت کے پیش کرنا چاہوں گا اور تذکرہ چھڑا تھا بھی جناب گلڑا کا تو انہی کا کلام ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے
انکساری ہے کہ تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط، ہائے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، تجھے سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، ہندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے۔ اب آج ہم سارے جناب سیدہ کے نوکر یہاں پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کے بابے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، ہائے رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، تاریاں نوئے سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے، تاریاں نوئے سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی آن نہیں دیندے، کر دینے یار کمال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، حسن حسین دیے ہے امی سارے حاکم اس دے کمی، حسن حسین دیے ہے امی سارے حاکم اس دے کمی، کل غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ شاہ جی کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی داتا، کوئی خواجہ، کوئی مہاراجہ، کوئی داتا، کوئی خواجہ، کوئی پاک پتندہ مہاراجہ، باہوت کلندر لال نوکر زہرا دے، باہوت کلندر لال نوکر زہرا دے۔ اور آخری کلام اور پھر اس کے بعد آخری مہمان ثناء، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے یہ پروگرام اختتام کی جانب۔ شاعر نے یوں کہا کہ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اور خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جھکنو، خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جھکنو، مہتاب
تیرا ریزا نقشے کفے پا ہے، مہتاب تیرا ریزا نقشے کفے پا ہے۔ اور یہ کلام یہاں میں دوسری بار پڑھا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اسٹوڈیو کے اندر جتنے بھی میں نے پروگرام کیے، اور الحمدللہ کوئی ایسا کلام میں نے بار بار نہیں ریپیٹ کیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں نیا کلام، نیا ذوق، نیا جذبہ، اور خاص بھی یہی کہ ہر پروگرام میں نئے اپنے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ میں جانا پسند کرتا ہوں۔ الحمدللہ 2004 سے لے کے اب 2020 ہے، تو میرے پڑھے ہوئے کلام الحمدللہ دیکھا جائے تو آج کچھ میرے دوست احباب پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ میرے سٹوڈنٹ ہیں جو کالجوں سکولوں کے اندر پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ بس ہم نے دیکھنا ہے یہ نسبت کس کی ہے، کس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ناتا ہمارا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر سنہاں کا اپنا ہی انداز ہے، ہر کمپیر کا ایک اپنا ہی انداز ہے، لیکن ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزا نقشے کفے پا ہے، اور واللیل تیرا سایہ گیسوں کا تراشا، واللیل تیرا سایہ گیسوں کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہ کی ادا ہے، اور لمحوں میں سمٹ کر تیرا درد ہے تازہ، لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور پنجابی کے شاعر نے کہا کہ راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے، راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے، پر جے کوئی ٹورے یار ملا دیندا ہے، دانشوراں تو حل نہ ہون جڑے نقطے، عشق او بھی سمجھا دیندا ہے۔ عشق اونچ نیچ نو ویکھدا نہیں، مذہباں ذاتاں دے فرق مٹا دیندا ہے، جالی روزے دی چومن دین نہ لوکی، جالی روزے دی چومن دین نہ لوکی، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا ہے، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا ہے، عشق اونچ نیچ نو ویکھدا نہیں، مذہباں ذاتاں دے فرق مٹا دیندا ہے، عشق آئے جے اپنی آئی اتے شاہ شمس دا چمڑا لوا دیندا ہے، عشق آئے جے اپنی آئی اتے کنگرو سیداں دے پیراں وچ پوا دیندا ہے۔ موضوع سمین تشریف لاتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک ہر دل عزیز جناب عمر توفیل قادری صاحب، آپ تشریف لائیں، عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ایک بار میں پھر سامعین جو ہمیں لائیو آپ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جنہوں نے ابھی تک اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ایک سید زادہ بیٹھا ہے، یہ خوبصورت مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، ایس ایس اسٹوڈیو کی اس پیج کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں۔ اللہ آج کی اس محفل کے صدقے سے آپ پہ فضل و کرم فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب عمر توفیل قادری سے۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد،
اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. اور بہت کی خوبصورت شعر کہ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. یا علی کہنے کے بعد علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں. منافق کٹ کے گرتے ہیں، علی مولا 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 مولا. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقشے قدم پہ چل کے اصول بنتے ہیں. علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھتے ہو، علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھتے ہو، علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. علی کا نام لیتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. علی کا نام لیتا ہوں، منافق کٹ کے گرتے ہیں. بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے؟ بس کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور انتہائی خوبصورت شعر ہے. مجھ کو راہ زیست پڑے چلنا سکھانے کے لیے. مجھ کو راہ زیست پڑے چلنا سکھانے کے لیے. گود سے مانے اتارا یا علی کہنے کے بعد. گود سے مانے اتارا
جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم، 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 مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، مجتبی تے گیاں رسنا ساولیا ہوتے تابیت گیاں، ہوتے تابیت گیاں، میں تیری یاد دا دیوا والیا، مڑتے آجا واللیل زلفاں والیا، مدتا بیت گیاں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کیا. گرامی قدر اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے آج کا یہ پروگرام اختتام کی طرف روان دعا ہے. جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ابھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا بے شمار دوست احباب آپ نے حکم بھی کیا، لیکن اب زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق کچھ سنایا جائے گا. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. دو یہ اشعار پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا کے لیے میں شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ شاہ جی آپ سید ہیں، آپ نے دعا فرمانی ہے. شاعر نے یوں کہا
بلکہ جہاں سے میرے اس بھائی نے چھوڑا اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، اس بچے کے لیے بس یہ مصرے کہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے، بس آپ کے لیے اور اس پوری محفل کا کلام حاصل یہی میسج کنوے عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو ہم نے عشق والوں کی بات کرنی ہے، ایسے لوگوں کا ہم نے پاک محفلوں میں نام ہی نہیں لینا ہے۔ پاکوں کی محفل ہے، پاکوں کا ذکر کیا جائے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سجدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو یا حسین کا ہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین؟ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، اور منکر کے لیے کہ رک گیا کیوں روداد و صاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولائے کن تسلیم کرتا ہے، ارے موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے۔ اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر بس سارا علی کا ہے۔ اور آخر میں جتنے بھی آپ سوشل میڈیا پہ آپ دوست احباب نے ہمیں لائیو سماعت فرمایا، میں قبلہ ایس ایس اسٹوڈیو کے جو مینیجر ہیں ایم ڈی ہیں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام اس لیے نہیں لے رہا کہ جب نام لیا جائے پھر کچھ احباب سوچیں گے یہ اپنے نام اور سونڈ کے ایڈورٹائز ہے۔ نہ بابا، انہوں نے نہ نام کی ایڈورٹائز کی نہ سونڈ کی ایڈورٹائز کی، بس یہ سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ بس ایس ایس اسٹوڈیو کا یہی ایک پیغام ہے کہ ہمیں سرکار کا گھر نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس گھر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی والدہ ماجدہ اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعا کے لیے پیر سید فضیل حسین شاہ جی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا قدوس، جتنی بھی دیر اس مقام پہ بیٹھ کر تیرا ذکر ہوا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا، مولا قدوس تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان والوں کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالی سارا اہتمام، پڑھنا پڑھانا، درود و سلام، ذکر و اذکار اپنی وسیع و عریض اور جلیل القدر بارگاہ میں اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ہدیتاً تحفتاً احتراماً محبتاً عقیدتاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرفتوں کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دور و دراز یا قرب و جوار سے جو احباب بطور ثنا خوانان مصطفیٰ، بطور سارے اللہ تبارک و تعالی سب تجھے راضی کرنے کے لیے آئے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتیں لوٹنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول اور منظور فرما۔ مولا قدوس جو احباب اس پروگرام کو لائیو مختلف مقامات پر مولا قدوس مختلف ممالک میں سن رہے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی
میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ثنا خان عمر طفیل صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم، ان کو ہم خصوصی طور پہ احسال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرما، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ عطا فرما، قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت عطا فرما۔ مولا قدوس آج کا یہ پروگرام، بلکہ اکثر مولا قدوس ہم سب کو ایک خوبصورت محفل سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے، بالخصوص ایس ساؤنڈ سسٹم والے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسے ہمت اور توفیق دیتا ہے وہی تیرا ذکر کرتا ہے، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا مشن شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دل سے ان کو دعا دیتے ہیں، اللہ ہر قدم پر ان کو کامیابیاں عطا فرما، تا دم آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدوس ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، جتنی دیر یہاں پہ بیٹھے نہ جانے ہم سے کتنے گناہ اور کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، اللہ اگر ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں تو ہماری ساری غلطیاں معاف فرما کے ہم سب کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اللہ تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔